میرے بھائی، جب ہم نے اسلام بتانا چھوڑا نا تو ہر ایرا غیرہ بیٹھ گیا اسلام بتانے کے لیے۔ ہمارے علماء نے جو اپنے اسٹیجوں پر اللہ کا دین سکھانے کے بجائے اور اسلام کی خالص صاف ستھری تشریح پیش کرنے کے بجائے جب وہ اپنے مسلکوں کی تشریح کرنے لگ گئے، جب وہ اپنے مشربوں کی تشریح میں لگے، جب انہوں نے پیروں اور باباؤں کی کرامتیں بیان کرنا شروع کیں، اور جب وہ آپسی اختلافات اور جھگڑوں کو عوام کے سامنے پیش کرنے لگ گئے نا، تو پھر ان صہیونی طاقتوں کو اور میڈیا کے بدماش اینکروں کو موقع ملا۔ انہوں نے میدان خالی دیکھ کر کے اپنے میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور جہاد کی اتنی خوفناک تشریح دنیا کے سامنے پیش کی کہ اسے سن کر کے دنیا داڑھی ٹوپی سے بھی خوف کھانے لگ گئی، مسلمان لفظ سے وہ ڈرنے لگ گئی۔ کسی نے کہا کہ اسلام کٹرتا کو بڑھاوا دیتا ہے، کسی نے کہا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اور کسی نے کہہ دیا کہ اسلام دہشت گردی اور آتنک کا دھرم ہے۔ یہ ایسی ایسی تشریح کی گئی۔ میرے بھائی، اسلام کیا ہے یہ نہ ہم بتا سکتے ہیں اور نہ اور کوئی بتا سکتا ہے۔ اسلام کیا ہے یہ صحیح معنوں میں وہی بتائے گا جس نے اسلام کو بنایا ہے۔ اسلام اللہ کا قرآن بتائے گا، پیغمبر اسلام کی حدیثیں بتائیں گی۔ اللہ کے قرآن سے اگر آپ پوچھیں کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کا قرآن بڑے دو ٹوک انداز میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ اس کا ایک دم سادہ سمپل ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو معنی بنتا ہے کہ یا تو تم مسلمان ہو جاؤ اور یا تو کرمنل ہو جاؤ، یا تو تم آتنکوادی ہو جاؤ اور یا تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہوا، مفہوم یہ ہوا کہ جو آتنکوادی ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہوگا وہ کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ جو کرمنل ہوگا وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہوگا وہ کبھی کرمنل نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے واضح دو ٹوک انداز میں اسلام کی تشریح اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک انٹرویو ہوا، بہت مشہور انٹرویو ہے۔ وہ انٹرویو لینے والے روح الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام تھے، اور جواب دینے والے میرے حضور تھے۔ میرے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام۔ حضرت جبریل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام ہے کیا؟ تو دیکھو میرے حضور نے اسلام کی کیا تعریف، کتنا خوبصورت ڈیفینیشن آپ نے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام 5 چیزیں۔ فرمایا تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، تم نماز 5 وقت کی نماز پڑھو۔ تیسرا، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو تم اس میں سے کچھ اللہ کے بندوں کے لیے، غریبوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ کے غریب بندوں کو اسے بانٹو، اسے تقسیم کرو۔ اور سال میں 1 مہینہ تم رمضان کا روزہ رکھو، اور اگر اللہ نے تمہیں دولت سے، مال سے نوازا ہے تو تم اللہ کے گھر کا سفر کر کے، خانہ کعبہ جا کر کے حج کرو۔ یہ اسلام۔ دیکھیں، 24 گھنٹے ایمان فرض ہے، دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور سال بھر میں صرف 1 مہینے کا روزہ۔ اس میں بھی اگر بیمار ہو تو چھٹی، سفر پہ ہو تو چھٹی۔ اور اگر تمہیں اللہ نے مال دیا، غریب پہ وہ بھی کچھ نہیں، امیر ہیں، دولت والے ہیں، مال ہے تمہارے پاس، بینک بیلنس ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ 2.5% نکال کر کے تم غریبوں کے لیے، غریبوں پر خرچ کرو، ناداروں پہ خرچ کرو، اللہ کے محتاج حاجت مند بندوں کی مدد کے لیے خرچ کرو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس میں یہ جو إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کی قید لگی ہے نا میرے بھائی، یہ اتنی معنی خیز قید ہے، اگر میں اس کی تشریح کرنے بیٹھوں تو میں بھی گھنٹوں 2 گھنٹے اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ اختصار کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم دولت مند ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب حیثیت ہو، تو پھر تم جا کر کے کبھی بھی زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے چلے آؤ۔ یہ اسلام کی تشریح، کتنی صاف ستھری، کتنی آسان تشریح میرے حضور نے فرمائی۔ اچھا، یہ تو ہوئی ابتداء اسلام کی بات، یہ اسلام کی ابتدا ہے، شروعات ہے۔
اسلام کی انتہا کیا ہے؟ اسلام کا کمال کیا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہی سوال آپ کے آخری ایام میں بھی ہوا جب آپ حجۃ الوداع سے غالباً واپس ہو رہے تھے. تو اس درمیان کسی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو سنو میرے حضور نے کیا فرمایا. 2 لفظوں میں سمندر سمو دیا حضور نے. پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور میٹھے بول بولنا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے اللہ کا، کتنا پیارا اسلام ہے میرے بھائی. آپ اگر یہ تشریح آج دنیا کے سامنے پیش کریں اور عوام کو سمجھائیں تو کون ایسا ظالم اور بدماش انسان ہوگا، ہٹ دھرم ہوگا، جو بھلا میرے نبی کے اس اسلام سے نفرت کرے گا. میرے حضور فرما رہے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلائیے. اور اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ آپ کسی کا پیٹ بھر سکیں، کسی کو کھانا کھلا سکیں، تو زبان تو اللہ نے ہر کسی کو دی ہے. آپ جب بھی بات کریں تو آپ کے لب سے پھول جھڑے. آپ جب بھی بات کریں تو آپ کی باتوں سے اللہ کے بندوں کو حوصلہ ملے. آپ جب بھی بات کریں تو ایسی بات بولے کہ جس سے لوگوں کو موٹیویشن ملے، جس سے لوگوں کو حوصلہ ملے، جس سے لوگوں کی ہمت بندھے اور جس سے لوگوں کے اندر خوشیاں آئیں. خبردار ایسی بات کبھی نہ بولیں کہ جس سے 2 بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہو جائیں، عوام لڑ پڑے، لوگوں میں نفرت پیدا ہو، یا کسی کا حوصلہ ٹوٹ جائے، کسی کے اندر مایوسی آ جائے. خبردار، آپ کو دنیا طنز دے رہی دیتی رہے، آپ کو گالیاں دے رہی دیتی رہی، ساری دنیا کا زہر اپنے اندر اتار کر کے آپ جب خود بات کریں تو آپ کے لبوں سے صرف پھول جھڑے. ایسی بات کبھی مت بولو میرے بھائی کہ جس سے سماج میں پھوٹ پیدا ہو جائے، ہمارے ملک میں نفرتیں بڑھ جائیں. فرمایا قولوا للناس حسنا، یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے بندوں سے بات کیا کرو نا تو اچھی اور بھلی باتیں کیا کرو. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ جب بھی بولے تو اسے چاہیے کہ وہ خیر اور بھلے کی باتیں بولا کرے. میرے حضور فرماتے ہیں بولو تو اچھی باتیں بولو ورنہ خاموش رہا کرو. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. ہمارا دین صرف عبادتوں تک محدود نہیں ہے. ضروری نہیں کوئی مسجد کا 5 وقتہ نمازی ہے تو بہت اچھا مسلمان ہے. ضروری نہیں کہ وہ داڑھی ٹوپی والا ہے، بہت اچھا جبہ پہنتا ہے، اونچی پگڑیاں باندھتا ہے تو وہ بہت پکا مومن ہے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے میرے بھائی. اسلام تو اصل میں اخلاق کا نام ہے. حسن اخلاق، اچھا کردار، اچھا ویوہار، سماج کے ساتھ جو ہمارا آپ کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ اصل اسلام ہے اور یہ اسلام کا حسن اور کمال ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا یغرنکم تنطرۃ الرجل باللیل فی الصلاۃ، کہ کسی انسان کا تہجد میں مصلی پہ کھڑے ہو کر کے گڑ گڑانا، رونا اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ضروری نہیں کہ جو مصلی پر راتوں رات کھڑا رہتا ہے وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، بہت بڑا وقت کا ولی ہے. نہ میرے بھائی، فرماتے تھے ان الرجل من ادى الامانہ، بندے مومن تو وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے. بندے مومن تو وہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده. فرمایا کہ سچا کامل مسلمان وہ ہے کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو کبھی تکلیف پہنچے اور نہ اس کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچے. وہ اللہ کے بندوں کو دکھ نہ پہنچائے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف میں نہ ڈالے، کسی کے لیے سازش نہ کرے، کسی کے خلاف وہ منصوبہ بندی نہ کرے، اپنے بھائی کی ٹانگ نہ کھینچے، کسی سے حسد نہ کرے، بغض نہ کرے، کینہ نہ رکھے. جس کا دل محبت والا نہیں ہے میرے بھائی، وہ رب رسول کی نگاہ میں کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. میرے حضور کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت کرے. بندے مومن پیار والا ہوتا ہے، بندے مومن محبتوں والا ہوتا ہے. بندے مومن نام ہی ہے امن اور شانتی کے پیکر کا. میرے بھائی ہمیں آپ کو 2 ناموں سے جانا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں. ہمیں آپ کو دنیا 2 ناموں سے پکارتی ہے، یا تو مومن اور یا تو مسلمان. اور ان دونوں لفظوں کی اگر جڑ دیکھیں تو مومن امن سے بنا ہے، مسلمان سلم سے بنا ہے. امن کا معنی ہوتا ہے امن، پیار، شانتی،
اور سلم کا معنی بھی ہوتا ہے سلامتی اور شانتی، پیس۔ تو اگر ہمارے اندر یعنی مومن کی جڑ اور مومن کی بنیاد اور مومن کی فطرت میں امن، شانتی اور سلامتی شامل ہوتی ہے، اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم چاہے جتنا بڑھیا کرتا پیجامہ پہنتے ہوں، ہم رب رسول کی نگاہ میں کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔